الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. محترم سامعین، پچھلے جمعۃ المبارک میں ہم نے کچھ حصہ زیر بحث لایا تھا جو 18 ذی الحج کی نسبت سے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت سے متعلق تھا. آج کی گفتگو میں بھی انشاءاللہ اسی موضوع کو ہم آگے چلائیں گے. میں نے پچھلے جمعہ میں عرض کیا تھا کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو ذو النورین کہا جاتا ہے، 2 نوروں والا، اور اس کی کچھ وجوہات بھی میں نے عرض کی تھی. ایک سب سے بڑی وجہ تو یہ کہ روئے زمین پر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدم علیہ السلام سے لے کر تا قیام قیامت اکیلے شخص ہیں کہ جن کے نکاح میں کسی نبی کی 2 بیٹیاں رہی ہیں. تو 2 نور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں سے نکاح کی صورت میں. پھر ذو النورین کا ایک مطلب میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 ہجرتوں کا اجر ملا ہے. خلفائے راشدین میں سے صرف واحد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جنہیں 2 ہجرتوں کا شرف حاصل ہوا، ہجرت حبشہ بھی اور ہجرت مدینہ بھی. ایک وجہ آج میں ذو النورین کی اور عرض کرنا چاہ رہا ہوں.
یعنی دو نور جو عطا کیے گئے ہیں سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو، ان میں سے ایک وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دو بڑے اہم مقامات تھے جہاں باوجود حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہیں تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وہاں موجود مانا ہے۔ پہلا موقع تھا غزوہ بدر کا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر کے لیے جانے پر تیار تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی شدید بیمار تھی۔ اس کے باوجود حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہلیہ کی بیماری کے باوجود بالکل تیار تھے کہ وہ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے جائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خود روکا اور انہیں تلقین کی کہ آپ گھر پر رہیں اور سیدہ کی صحت کا خیال رکھیں۔ تو اپنی پوری خواہش اور کوشش کے باوجود بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر میں شامل نہیں ہو سکتے تھے۔ رسول اللہ کا حکم تھا صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن عجیب کیفیت یہ ہوئی کہ جب غزوہ بدر کی فتح کے بعد مسلمان مدینہ منورہ واپس لوٹے تو لشکر اسلامی مدینہ منورہ میں ایسی حالت میں داخل ہوا کہ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر پر مٹی ڈالی جا رہی تھی، یعنی وہ انتقال کر گئی تھی۔ اور پھر جب وہ غزوہ بدر کے بعد مال غنیمت کی تقسیم کا موقع ہوا، اس پر کچھ سوال اٹھے، وہ مال غنیمت کیسے تقسیم ہوگا، اس پہ سورہ انفال نازل ہوئی، پھر اس میں حصے بتا دیے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو جنگ میں لڑنے والے غازی تھے ان کا حصہ نکال کے الگ کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حصہ نکالا اور اس حصے کو نواز دیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اب یہ بڑی عجیب بات ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اتنے مالدار آدمی تھے اور پھر اپنا سب کچھ اللہ کے راستے میں لٹانے والے تھے، تو غزوہ بدر میں آنے والے مال غنیمت کے اس تھوڑے سے حصے سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ ہم ایک مالدار آدمی ہیں، کروڑ پتی آدمی ہیں، اس کو چند ہزار روپے سے کیا فرق پڑے، لیکن وہ تھوڑے سے پیسے مال غنیمت میں سے تھوڑا سا سامان وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمبولک طور پہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو دیا ہے، ایک سمبل کے طور پہ، ایک نشانی کے طور پہ، تاکہ تاریخ اسلامی جب اہل بدر کے نام لکھے تو ان میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو شمار کیا جائے۔ یہ پہلا مقام تھا جہاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ موجود نہیں تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وہاں موجود مانا ہے۔ اور دوسرا مقام، یہ جو میں نے قرآن مجید کی آیات تلاوت کی ہیں، یہ بڑا دلچسپ مقام ہے، اور یہ ہے بیعت رضوان۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، عمرے کے لیے تشریف لے گئے، ساتھی بھی ساتھ تھے، کوئی 1400 کے قریب لوگ تھے۔ مشرکین مکہ کو یہ خوف لاحق ہوا کہ پہلے ہم ان پہ جا کے حملہ کیا کرتے تھے تو یہ فتح پا لیتے تھے، آج یہ خود اٹھ کے ہمارے گھر پہ آ گئے ہیں تو اب تو ان کے جیتنے میں کوئی دوسری رائے نہیں ہوگی اگر انہوں نے جنگ چھیڑ لی تو مشرکین کی کچھ سفیر آئے، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا فیصلہ فرمایا کہ ہم بھی اپنا سفیر بھیجیں گے،
اور سفیر رسول ہونے کا اعزاز ملا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ بڑا شاندار فیصلہ تھا، اس لیے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد بھی تھے، پھر مکہ کے معاشرے میں مالدار ہونے کی وجہ سے بھی ان کی عزت کی جاتی تھی، خاندان کی وجہ سے بھی عزت کی جاتی تھی، اور پھر تیسری بات یہ کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چیریٹی کے کام کیا کرتے تھے مکہ کی زندگی میں، اس کی وجہ سے بھی لوگ ان کی بڑی عزت کرتے تھے۔ غریبوں کی مدد کرنا، یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنا، لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنے کا اہتمام کرنا، تو اس بنیاد پر بھی لوگ ان کی بڑی عزت کرتے تھے۔ اور پھر چوتھی اور سب سے بڑی بات یہ کہ سفیر بن کے آئے تھے تو سفارتی پروٹوکول تو اپنی جگہ ہوا کرتا ہے، لہٰذا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قریش کی طرف سفیر بنا کر بھیجا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے مذاکرات کیے، وقت مختصر ہے تو میں واقعے کو بھی مختصر کر لوں۔ مذاکرات ہوئے اور وہ مذاکرات کامیاب نہیں ہو سکے۔ قریش اس بات پر اڑے ہوئے تھے کہ ہم اس سال مسلمانوں کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، اس لیے کہ آپ ہم سے اجازت لے کر تو نہیں آئے، آپ تو آ گئے اٹھ کر، اگلے سال کہ آپ ہمارے ساتھ طے کر لیں، اگلے سال آئیں آ کے عمرہ کر لیں۔ بہرحال مذاکرات کامیاب نہیں ہوئے، اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے اٹھ کر آنے لگے۔ آپ ذرا کیفیت دیکھیں۔ میں آج آپ سے سوال کروں کہ کون سا ایسا شخص ہے جس کے دل میں بیت اللہ کی محبت نہیں ہے کوئی؟ ہم سب مسجد حرام سے، خانہ کعبہ سے، بیت اللہ سے کس قدر محبت کرتے ہیں۔ جو کبھی نہیں گیا اس کی شدید خواہش ہے کہ اللہ اسے لے جائے، اور جو کئی مرتبہ بھی جا چکا اس کے اندر بھی وہ محبت کم ہونے کی بجائے مزید بڑھتی ہے۔ تو ہماری بیت اللہ سے محبت اسی اعتبار سے ہوگی جتنا ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، اور صحابہ کے ایمان کی تو کیا ہی بات ہے۔ تو آپ اندازہ کریں مجھے اور آپ کو بیت اللہ کی زیارت کا کس قدر شوق ہے، اللہ ہم سب کو لے جائے، تو صحابہ کو کتنا شوق ہوگا۔ اور شوق بھی اس درجے کا ہو کہ جب تک مکہ میں رہے ہیں بیت اللہ قبلہ تھا نہیں، اور جب مدینہ منورہ گئے تو بیت اللہ قبلہ تو قرار پا گیا، لیکن اب اس کے طواف کرنے کا اور اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا سامنے دیکھتے ہوئے یہ کوئی امکان ہی نہیں تھا۔ لہذا ایک موقع تھا بیت اللہ کی زیارت کا، طواف کا، عمرے کی ادائیگی کا، کتنا شوق ہوگا۔ اور اس حالت میں کہ جہاں بیٹھ کر مذاکرات ہو رہے ہوں بیت اللہ سامنے نظر بھی آ رہا ہو، تو مذاکرات ناکام ہوئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے اٹھ کے جانے لگے۔ قریش نے آواز دی، کہا ہم آپ کی عزت کرتے ہیں، آپ کے خاندان کی عزت کرتے ہیں، آپ کے مالدار ہونے کی عزت کرتے ہیں، آپ کے غریبوں کا مسیحا ہونے کی عزت کرتے ہیں، آپ کے سفیر ہونے کی عزت کرتے ہیں۔ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ساتھیوں کو اس سال عمرہ کرنے نہیں دیں گے، لیکن آپ تو مکہ میں داخل ہو چکے، آپ تو سفیر ہیں، آپ کو تو سفارتی پروٹوکول بھی حاصل ہے، بیت اللہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے، آپ کو ہم یہ ایکسپشن دیتے ہیں، استثناء دیتے ہیں کہ جائیے اور جا کر بیت اللہ کا طواف کر لیجیے۔ آپ نے احرام بھی باندھا ہوا ہے، بیت اللہ کو سامنے دیکھ کر واپس جانے کا سوال نہیں پیدا ہوتا، آپ جائیے، آپ اپنا عمرہ ادا کر لیں۔ کتنا شوق ہوگا اور کتنی محبت ہوگی، اور سامنے بیت اللہ نظر آ رہا ہوگا۔ تو یہ جو سورہ فتح کی میں نے آیات پڑھی ہے، اس کے ساتھ ہی بالکل اگلی سورت ہے سورۃ الحجرات، اور اس کا آغاز ہی ہو رہا ہے اس آیت مبارکہ سے جس کی عملی تفسیر پیش کی ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔
یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، ایمان والو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھا کرو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آفر ہوئی ہے کہ آپ عمرہ ادا کر لیں، لیکن جواب ایک ہی ہے، بیت اللہ نگاہوں کے سامنے ہے، احرام باندھا ہوا ہے، مکہ میں موجود ہیں، عمرے کی نیت سے سفر کر کے آئے ہیں۔ کہا میں اپنے نبی سے آگے نہیں بڑھ سکتا، یہ نہیں ہو سکتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں کھڑے ہوں اور وہ عمرہ نہ کر پائیں اور میں ان سے ایک قدم آگے بڑھ کر عمرہ ادا کر لوں، لہٰذا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائیں گے تب تک میں بھی عمرہ نہیں کروں گا۔ اسی طرح احرام باندھنے میں واپس لوٹ آئے۔ اور دوسری جانب کیا سلسلہ چل رہا ہے؟ یہاں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیال ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہیں بڑھنا، اور دوسری جانب اللہ تعالیٰ ان کی عظمتوں کو مزید بلند کر رہا ہے۔ افواہ اڑتی ہے کہ قریش نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے سے باہر تشریف لاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لوگوں مجھے خبر ملی ہے عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے، تو ہم بیعت کریں گے اور بیعت علی الموت کریں گے کہ ہم جب تک عثمان کا قصاص نہیں لے لیتے تب تک یہاں سے واپس نہیں جائیں گے حتیٰ کہ ہمیں موت آ جائے۔ صحابہ تیار ہوگا بیعت کرنا۔ ایک درخت تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس درخت کے نیچے تشریف فرما ہوئے اور چادریں باندھ لی گئیں۔ اس چادروں کا ایک کونا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں پکڑا اور 1400 صحابہ نے آ کر ان چادروں کو، ان کے کونوں کو کہیں نہ کہیں سے پکڑ لیا۔ ایک کونا اللہ کے رسول کے ہاتھ میں صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لینا شروع کر دی۔ اللہ نے نہیں روکا، یہ نہیں فرمایا کہ عثمان زندہ ہیں، شہید نہیں ہوئے، آپ کیوں بیعت لے رہے ہیں؟ نہیں، بلکہ اللہ نے سورہ فتح کی آیت نمبر 18 نازل فرمائی، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، بے شک یہ جو لوگ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ بیعت کے اس پروسیس میں ہیں، اس درخت کے نیچے بیٹھ کے، بے شک اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ اللہ کی رضا ان لوگوں کے لیے لکھی گئی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ بیعت نہ کریں عثمان زندہ ہے، نہیں، بلکہ وہی نازل کر کے بتایا کہ اللہ ان لوگوں سے راضی ہو گیا۔ اللہ نے ان کے لیے اپنی رضا کا اعلان کر دیا۔ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ نے جان لیا ان کے دلوں میں کیا ہے، اور کیا تھا ان صحابہ کے دلوں میں؟ ایمان کے سوا اور ہو کیا سکتا تھا؟ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، اللہ نے ان پر سکینت نازل فرما دی، وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور پھر ان کے لیے ایک بڑی قریبی فتح بھی اللہ تعالیٰ نے تیار کر دی ہے۔ یہ آیات آ رہی ہیں اس بیعت جسے ہم بیعت رضوان کہہ رہے ہیں۔ رضوان کا مطلب کیا ہے؟ وہ بیعت جس بیعت کے کرنے والوں کے لیے اللہ نے اپنی رضامندی کا اظہار فرما دیا۔ یہ آیات اتر رہی ہیں، بیعت کرنے والوں کے لیے خوشخبریوں اور سعادتوں کا اعلان ہو رہا ہے، اور بیعت لی جا رہی ہے۔ چادر کا کونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں، باقی صحابہ اس چادر کو پکڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کوئی آواز دیتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ہو، عثمان زندہ ہیں، ان کو شہید نہیں کیا گیا۔ بیعت کس شے کی ہو رہی تھی؟ عثمان کے قصاص کی۔ معلوم ہو گیا کہ عثمان تو شہید ہی نہیں ہوئے رضی اللہ تعالیٰ، وہ تو زندہ ہیں۔ بجائے اس کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس ہاتھ سے وہ چادر کا کونا چھوڑ دیتے اور فرماتے کہ لو بھائی جس لیے بیعت کر رہے تھے وہ بیعت وہ تو مقصد ہی نہیں رہا، نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ بس اللہ نے اعلان کر دیا کہ یہ بیعت کرنے والوں سے اللہ راضی ہو گیا، تو بجائے بیعت کو ختم کرنے کے یا روک دینے کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دوسرا ہاتھ اٹھایا، کہا لوگوں میرے اس ہاتھ کو دیکھتے ہو، میں نہیں چاہتا کہ روئے زمین پر عثمان زندہ ہو اور یہاں ایک بیعت ہو رہی ہو اور اللہ اس بیعت کرنے والوں پر راضی ہو چکے ہوں اور عثمان ان میں شامل ہونے سے محروم ہو جائے۔
لہذا یاد رکھنا یہ میرا ہاتھ نہیں ہے، یہ عثمان کا ہاتھ ہے. میں اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ بنا کر، قائم مقام بنا کر عثمان کی جگہ پر بیعت کے لیے اس ہاتھ کو رکھ رہا ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دوسرا ہاتھ جو ہے وہ اس چادر کے اوپر رکھ دیا اور کہا عثمان بھی اس بیعت رضوان میں شریک ہو گیا رضی اللہ تعالیٰ. یوں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس صحابی سے اتنی محبت فرماتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اجر کا کوئی سبب ہو، جنت میں جانے کا کوئی ذریعہ ہو، اللہ کی رضامندی کے اظہار کا کوئی طریقہ ہو، اور وہاں وہ اجر و ثواب کی تقسیم ہو رہی ہو، وہ جنتوں کے فیصلے ہو رہے ہوں، وہ اللہ کی رضا بانٹی جا رہی ہو، اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں موجود نہ ہو. لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر میں بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیر موجودگی کے باوجود انہیں اصحاب بدر میں شمار فرمایا، اور بیعت رضوان کے موقع پر یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیر موجودگی کے باوجود حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اصحاب بیعت رضوان میں شمار فرمایا. یہ ہے ذو النورین ہونے کی ایک اور وجہ کہ دو ایسے مواقع جہاں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہیں تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وہاں موجود مانا ہے. ان سعادتوں میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شامل. جب وہ مظلومانہ شہادت کے معاملات شروع ہوئے نا، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں سے خطاب فرمایا اور ان سے پوچھا ہے لوگوں میں تم سے کچھ سوال پوچھتا ہوں، کیا تم میرے سوالوں کا جواب دو گے؟ کہا جی بالکل دیں گے، پوچھیں. آپ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے بندو کیا میں سارے مسلمانوں میں چوتھے نمبر پر ایمان لانے والا شخص نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا جی بالکل ہے. کیا اللہ نے سابقون الاولون کے لیے دنیا اور آخرت کی عزتوں کا اعلان نہیں فرمایا ہوا؟ کہا جی بالکل ہے. کہا اچھا مجھے یہ بتاؤ کیا میں نے اسلام لانے کی پاداش میں کھجور کی چٹائیوں میں بند ہو کر اور پھر وہ دھوئیں کو اپنے نتنوں اور اپنے سانس کے ذریعے سے برداشت نہیں کیا؟ کہا جی بالکل کیا ہے. کہا اچھا بتاؤ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حبشہ کی طرف نہیں بھیجا ہے؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کے لیے مجھے نہیں پسند فرمایا؟ بالکل پسند فرمایا. اچھا یہ بتاؤ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا جو بیر روما کا کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرے گا اس کے لیے جنت ہے؟ کہا جی بالکل فرمایا تھا. کہا کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا جو تبوک کے موقع پر اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دے گا اللہ اس کو جنت عطا فرمائے گا؟ کہا بالکل فرمایا تھا. کیا یہ دونوں حدیثیں میرے بارے میں نہیں ہیں؟ کہا آپ ہی کے بارے میں. کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ تم شہید ہو جاؤ گے اور لوگ تم سے خلافت کے لباس کو اتارنے کی کوشش کریں گے، مر جانا، جان دے دینا، لیکن خلافت کا لباس نہ اتارنا؟ کہ یہ روایت میرے بارے میں نہیں ہے؟ کہ بالکل آپ کے بارے میں. اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا اصدقہم حیاء عثمان؟ کہ بالکل فرمایا تھا. کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا کامل الحیاء والایمان سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ کہ بالکل فرمایا تھا. کہ اللہ کے بندو یہ سب باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں فرمائی تھی. اور کیا میں نے قرآن کو جمع نہیں کیا؟ اور کیا میں نے امت کو ایک قرآن کے نسخے پہ اکٹھا نہیں کیا؟ اور کیا میں نے تمہاری خلافت کی ذمہ داری صحیح نہیں سنبھالی؟ سب نے جواب دیا کہ بالکل ایسا ہی ہے، آپ بالکل درست ہیں، آپ کی فضیلتیں بالکل ہیں. کہا پھر بس اب تم نے گواہی دے دی، اب میں اپنے رب کے پاس پہنچوں گا اور پھر اللہ کو اس بات کی شکایت لگاؤں گا کہ تم نے میرے اوپر پانی بھی بند کر کے رکھا، کھانا بھی بند کر کے رکھا، 40 دن تک تم نے مجھے بھوکا پیاسا رکھا، اور اب تم میری جان لینے کے پیچھے ہو تو میں اللہ کے حضور جا کر اپنا مقدمہ پیش کروں گا. شہادت کا وقت آیا، پہلا جو زخم لگا ہاتھ کاٹ دیا بدبختوں نے، دایاں ہاتھ کاٹ دیا، کٹا اور نیچے گر گیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اللہ کے بندو کیا ہی اچھا ہوتا کہ تم میرا بایاں ہاتھ کاٹ دیتے، اس دائیں ہاتھ کو میرے جسم سے جدا نہ کرتے. اس ہاتھ سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کر رکھی ہے.
اس ہاتھ سے میں نے اللہ کا قرآن لکھا ہے، تم نے اس ہاتھ کو میرے جسم سے جدا کر کے اچھا نہیں کیا۔ قرآن مجید سامنے تھا، آخری وقت بھی کیا خوبصورت کہ قرآن سامنے، اور پھر جب وہ ظالموں نے وار کیا، آج بھی وہ قرآن مجید محفوظ ہے، ترکی کے میوزیم کے اندر پڑا ہوا ہے، جو دیکھنا چاہتے ہوں یہ نوجوان انٹرنیٹ پہ دیکھ سکتے ہیں۔ آج تک اس میں ان الفاظ پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون موجود ہے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ ان کے مقابلے میں آپ کے لیے کافی ہو گیا۔ کوئی تاریخ میں یہ نہ لکھ دے کہ عثمان شہید کر دیا گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو خدا نخواستہ ناکام ہو گئے، اللہ ان کے مقابلے میں آپ کے لیے کافی ہے۔ یہ ہیں سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ ہمیں صحابہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی وفاداریوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ مختص کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔